أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإنسية الحورى الدرة النورى صورة النفس الكلية حواء العالم الأقلية بضعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. مجلس کی قبولیت کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام کی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعرہ الصلوات. حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ صلوات آپ کسی بھی کیفیت میں بھیجیں تو ثواب ہے، لیکن بلند آواز سے بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. ایام فاطمیہ کی مجالس کی خوبصورتی ہی ہے کہ اس میں فقط مومن شریک ہو سکتا ہے، منافق شریک نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں محرم کی مجلس میں شریک ہو جائے، لیکن ایام فاطمیہ کی مجلس میں وہی شریک ہوگا کہ جو ولایت کے ساتھ برات بھی رکھتا ہے. تو یہ کلینزنگ ہے در حقیقت ایمان، یہ تزکیہ نفس ہے. اور تھی تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ چل کر آ رہے ہیں. اور یہ ان بیوی کی گواہی ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے ہاں صدیقہ مانی جاتی ہیں، یعنی یہ کہ جن کی گواہی قابل قبول ہے. وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، تمام مسلمانوں کے جن کی گواہی قابل قبول ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے رسول آ رہے ہیں. بلکہ بعض احادیث میں اس طرح سے مفہوم ہے کہ مرآۃ للرسول، اگر رسول اللہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو کیسے ہوں گے؟ بالکل بی بی فاطمہ تو ظاہر ایسی تھی. آپ غور فرمائیں. آپ دیکھیے گا کہ پوری تاریخ میں بہت عظیم الشان بیویاں گزری ہیں. حضرت حوا سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ جن کے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے مثال بنایا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ. لیکن غور کیجیے گا، حضرت حوا کسی کی بیٹی نہیں،
اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ بنایا تھا نا، وہ ماں باپ اور اولاد کا نہیں تھا، وہ شوہر اور زوجہ کا تھا، آدم اور حوا سلام اللہ علیہما۔ کل جو ہماری بات بھی ہو رہی تھی، تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ حوا سلام اللہ علیہ کسی کی بیٹی نہیں، حضرت آسیہ کسی کی ماں نہیں، اور حضرت مریم کسی کی زوجہ نہیں۔ لہٰذا ایک کامل نمونہ کی ضرورت ہے، ایک ایسا اسوہ حسنہ کہ حضور یہ فرمائے کہ بس تم منی، بس میرا ٹکڑا ہے، جو تمہیں سیدہ سے ملے ایسے سمجھو کہ جیسے مجھ سے مل رہا ہے۔ یہ نا فاطمہ تو بس تم منی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بس تم منی یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی اگر حضور نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، شافع روز جزا ہیں تو شفاعت کا ٹکڑا ہے، رحمت ہے تو رحمت کا ٹکڑا ہے، جو کچھ ہے حضور۔ فاطمہ تو بس تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی ہے سورہ تحریم میں۔ سورہ تحریم کو ضرور ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ویسے ہی ایک مومن کو پڑھنا چاہیے، کم سے کم 10 آیتیں دن میں پڑھنی چاہیے۔ 50 آیتوں کے لیے بھی حدیث ہے ینبغی للمسلم ان یقرأ 50 آیۃ فی کل یوم او لیلہ، کہ روزانہ 50 آیتوں کو پڑھیں۔ 50 آیتیں نہ بھی پڑھ سکے آپ 10 آیتیں، پتہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کم از کم روزانہ 10 آیتوں کو پڑھے لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھے گا، کم سے کم غفلت کرنے والا نہیں ہے۔ 10 آیتیں، آج کل موبائل ایپ پہ کوئی مشکل کام نہیں، جب بعض لوگ اس میں بڑا کہتے ہیں مثلا ہم 10 سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اور روزانہ نماز تو پڑھتے ہیں، سورہ الحمد کی اتنی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ قل والعصر کی اتنی آیتیں پڑھتے ہیں، نماز میں اتنا قرآن تو پڑھتے ہیں، 10 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ بظاہر اس حدیث میں جو قرآن پڑھنے سے مراد ہے وہ یہ کہ آپ اس طرح سیکوینس میں قرآن پڑھیں کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کا ختم قرآن ہو، ایک تسلسل میں پڑھے جائے۔ تسلسل میں نہ بھی پڑھ سکے تو مثلا سورہ یاسین مومنین پڑھتے ہیں تو وہ 10 آیتوں کو بہرحال اس میں شامل کر لے گی حدیث۔ تو جو 10 آیتوں کو پڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھے گا، اس کو ذہن میں رکھے گا۔ اگر کوئی 10 آیتیں بھی نہ پڑھے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ تو غفلت کرنے والا، غافل ہے، بھول چکا اللہ۔ تو سورہ تحریم کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ دیکھیں آپ، ایام فاطمیہ میں تو ضرور دیکھیں کسی موقع پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی 2 ازواج کا بیان کیا ہے یہاں پر سورہ تحریم۔ اچھا بالکل قرآن کا معاملہ پتہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں کا معاملہ یہ ہے، یہاں تکلف نہیں ہوتا کوئی۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی مولا علی علیہ السلام سے یہ کہے گا کہ مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، تو مولا سامنے سے تکلفاً یہ نہیں کہیں گے کہ ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، ارے آپ کی تو ہم کہاں اس قابل تھے، یہ تو آپ کا حسن نظر ہے مثلا۔ مولا آپ سب سے بڑے عالم، ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں تکلف نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں بتائیں؟ اگر وہ تکلف کریں گے تو ہدایت مشکوک ہو جائے گی، پھر ڈاؤٹ فل ہو جائے گا بھئی واقعی آپ خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں یا نہیں۔ اس لیے امیر المومنین تو اپنے فضائل کا اظہار فرمائیں گے، بلکہ وہ حکم خدا اظہار فرمائیں گے۔ اور جب علی بن ابی طالب اظہار کر رہے ہوں تو یہاں کوئی تکبر نہیں، یہاں عین ہدایت ہے، یہاں لسان اللہ ناطق کی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے وہ کلام جاری ہو رہا ہے کہ جو رہتی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن کے معاملے میں بھی تکلف، قرآن تکلف نہیں کرتا کہ تھوڑا سا ہم جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکلی کریکٹ ہونا۔ مجھ سے اگر کسی بڑے انسان نے کوئی سوال پوچھا ہے اور میں اس کا جواب دوں گا تو اسی کے خلاف جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں پولیٹیکلی کریکٹ ہو کے جواب دینے کی کوشش کروں کہ نہیں کوئی گنجائش بن سکتی ہے، یہ ایسے بھی جائز ہے ویسے بھی جائز، جیسے لوگ مثلا مس گیدرنگ ہے، اب کہیں نہ کہیں سے کوئی جواز بنا ہی لیتے ہیں، تو کیوں ایسے کام کی طرف جاتے ہیں کہ جیسے سیدہ سلام اللہ علیہ راضی نہیں۔ ایام فاطمیہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے، کم از کم آپ ایک عہد کریں اپنے آپ سے۔ تو پتہ کیا، میں ابھی پڑھوں گا فضائل لیکن یہ بات سن لیں، عہد پتہ کیا کریں، یہ میرے استاد محترم نے مجھے قم میں بتایا تھا اور وہ نصیحت میرے دل پر نقش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی اٹینڈنس، اسکول میں ہوتی ہے نا اٹینڈنس، پریزنٹ ایبسنٹ، اپنی اٹینڈنس کو میچ کر لو امام زمانہ علیہ السلام کی اٹینڈنس کے ساتھ۔ جس محفل میں آپ کو یہ معلوم اور یقین ہو کہ یہاں امام علیہ السلام آ سکتے ہیں، یہ اس قابل ہے، تو وہاں جاؤ۔ جس محفل میں آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ یہاں تو امام آ ہی نہیں سکتے، تو اگر امام وہاں پر نہیں آ سکتے تو میں کیوں وہاں پر؟ یہ میری اٹینڈنس میچ نہیں ہو رہی امام زمانہ علیہ السلام سے۔ نماز سوال، نماز اول وقت امام زمانہ علیہ السلام حاضر ہیں یا نہیں؟ تو
تو میں کیوں غائب ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹینڈنس میچ نہیں ہو رہی. اچھا جہاں غیبت کی محفل ہو رہی ہو تو امام زمانہ علیہ السلام وہاں پر حاضر ہیں یا غائب نہیں ہے وہاں؟ تو میں کیوں مزے سے بیٹھا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا حضور و غیاب، میری اٹینڈنس پریزنٹ اینڈ ایبسینٹ وہ میچ نہیں کر رہی ان سے کہ جو حجت ہے مجھ پر. اب میں آپ کو زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا ورنہ اس پہ تفصیل سے میں جاتا کہ بعض لوگ مثلا ابھی غیبت کی محفل ہوتی ہے، ایک کی بات ادھر ادھر کی بات، بعض لوگ خود غیبت کرتے نہیں ہیں لیکن انہیں غیبت سننے کا بڑا شوق ہے. غیبت کرنا فقط حرام نہیں، سننا بھی حرام. آپ مزے سے بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، وہ کچھ کہہ کے چپ ہو گیا، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اور بھی بولے فلاں کے بارے میں، تو آپ نے کہا اچھا اور کچھ، اچھا اور کچھ یہ کہہ کر 10 منٹ کا اور میٹر شروع ہو گیا اس کا. اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں شریک ہوں کہ کام صحیح نہیں ہو رہا. تو ہماری اٹینڈنس میچ نہیں کر رہی امام زمان علیہ السلام کی اٹینڈنس. اب کہیں مخلوط محفل ہے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہیں، امام اگر راضی نہیں ہے تو آپ کیوں ہیں وہاں پر؟ کون سا وہ تعلقات ہیں، برا لگے گا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس ہستی کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بیومنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء. اے مولا آپ کی وجہ سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں. اب آپ کیونکہ ایسی بات پر بالکل ہی خاموش ہو چکے ہیں کہ مولانا نے پتہ نہیں کیا بات شروع کر دی ہے یہاں پر، اور میں اس لیے آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے حضور و غیاب کو، حاضری کو امام زمانہ علیہ السلام کی حاضری سے جوڑ سکیں. اس خاطر آپ ایک جری تر صلوات ایسی بھیجیں کہ مدینہ منورہ تک آپ کی آواز جائے انشاءاللہ کی خدمت میں. کیا کہنا ہے ماشاء اللہ. مریم و مریم ابنۃ عمران، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں جہاں سے بات ساری ہماری شروع ہوئی تھی، اب مجمع بھول جائے لیکن خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تکلف نہیں کرتا، اب چاہے وہ نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ. سورہ تحریم کو آپ کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کی 2 ازواج کے لیے کہہ رہا ہے. ہر اہل سنت تفسیر میں نام لکھا ہوا ہے، بس مجبوری ہے کہ آپ یہاں ممبر سے نام لے لیں تو لوگ کہیں گے فرقہ واریت ہو گئی. اگر قرآن سنانے پر بھی آپ کو فرقہ واریت لگ رہی ہے نا تو قرآن تو بدلا نہیں جا سکتا، آپ کو اپنا فرقہ بدل لینا چاہیے. اگر آپ کو قرآن سنانے پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فرقہ واریت کی ڈیفینیشن ہی ٹھیک نہیں. فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی؟ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے نا بار بار، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آیت تو ہے قرآن کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقہ نہ کرو. تو تفرقہ کب نہیں ہوگا؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے. تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی رسی ہے کون؟ ہے میرے ساتھ اللہ نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. تو اللہ کی رسی بتاؤ تو صحیح مجھے کہ ہے کون؟ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھوں تب تفرقہ نہیں ہوگا. تو جو حبل اللہ کو نہ تھامے تفرقہ وہ کر رہا ہے، جو حبل اللہ کے فضائل بیان کرے تفرقہ وہ نہیں کر رہا. بات کو محسوس کیجئے گا. سب سے بڑا تفرقہ مدینہ میں اس وقت ہوا کہ جب غدیر کے اعلان کو نہیں مانا گیا. سب سے بڑا فرقہ پرست تو وہ ہے جس نے رسول اللہ کے مقابلے میں اپنا فرقہ ایجاد کیا، جس نے غدیر کے اعلان کو نہیں مانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کی؟ تو خالی اس آیت سے کسی دھوکے میں نہ آ جائیں کہ جناب ہمیں تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے. تو تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ سے ایکسپیکٹیشن پتہ ہے کیا ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ دیکھو یار آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ہم مولا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں،
یعنی ہم تھوڑی سی ولایت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تم برات کرنا چھوڑ دو. تو یہ آ جائے گا بیچ میں کامن گراؤنڈ، یعنی یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ. تو پھر ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم بھی پڑھیں گے اہل بیت کے فضائل، ہم مانتے ہیں اہل بیت. اب یہاں پر پتہ ہے کیا، یہ تھوڑی کہ میں کہوں گا کہ میں مانتا ہوں اہل بیت کو تو بات بن جائے گی. سوال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے تم ہمیں مانو ویسے مانتے ہو یا نہیں. انہوں نے پتہ کیسے کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، یہ 5 ہے دین کے پلرز، اور اعمال قبول نہیں ہے الا بالولایہ، ولایت کے بغیر. بہت توجہ رکھیے گا. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، حج، عبادت، صدقہ، صلہ رحم، والدین کا ادب احترام وغیرہ، اس پہ ثواب اس وقت ہے الا بالولایہ جب تم اسے لے کر آؤ علی کی ولایت کے ساتھ. نہیں ابھی ایک جملہ باقی ہے یہاں پر، وَلَا تُقْبَلُ الْوِلَایَةُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ. ولایت بھی قبول نہیں ہے جب تک دشمنان اہل بیت سے برات نہ لے کر آؤ. تو اس وقت تک قبول ہی نہیں ہے. اب میں کتنا بھی ڈنڈورا پیٹتا رہوں، اور اگر آپ کی بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یار کوئی اتنا اچھا کام کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ولایت نہیں تو قبول نہیں، اور اگر برات نہیں تو ولایت بھی قبول نہیں. تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع ہسٹری سے بات کلیئر رکھی ہے. شیطان کو اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ. پروردگار یہ تو 6000 سال کی عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم میں سے کوئی ہے جس نے 6000 سال کی عبادت کی ہے؟ تو یہ تو 6000 سال کی عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اتنا تو سخت ہو رہا ہے، ایک سجدہ نہیں کیا. ہاں یہ ان کے لیے جواب ہے کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ولی کی ولایت کو نہیں مانا. اچھا واقعہ ہوا ہے یہ عرش پہ، زمین پہ تو ہوا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ ابھی تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں ہے نا، ابھی تو آدم ان کا وجود بن رہا ہے. اچھا اگر آپ شیطان کے اینگل سے دیکھیں نا، خالی ایک مثال دے رہا ہوں، تو اگر حکم خدا پر تسلیم ہونا اس بات کو درمیان سے آپ نکال دیں تو لاجیکلی وہ بات ٹھیک کر رہا ہے. مطلب یہ کہ میں 6000 سال سے یہاں پر ہوں، یہ تو نیا نیا آیا ہے بھائی، یہ تو ابھی ابھی آیا، یہ اتنا چڑھ رہا ہے. میں 6000 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور ابھی 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 یہ بن رہا ہے، ابھی وہ بھی خاک سے بن رہا ہے. اچھا پتہ کون سی خاک سے؟ من حمأ مسنون. میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں اس پہ تفصیل میں جاتا، سورہ ہجر کی آیت جا کے دیکھیے گا. اللہ نے کہا کہ ہم نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے آدم کو خلق کیا. کوئی بڑی اسپیشل مٹی نہیں ہے، وہ بڑی خوشبودار ہو، کوئی بہت اچھی سی ہو. دیکھیں پتہ کیوں اللہ نے یہ نہیں کیا؟ ہمیں قربان ہو جاؤں، جہاں قرآن میں آپ پھنستے ہیں نا تو آپ کو پھر بچاتے ہیں مولا علی علیہ السلام. پھر آپ کو راہ دکھاتے ہیں مولا علی علیہ السلام. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے اس لیے خلق کیا تھا کہ جو حکم سجدہ ہے نا کہ سجدہ کرو، وہ مٹی کی وجہ سے نہ ہو. میری بات ضائع نہ کیجیے گا. اگر مٹی کی بڑی اچھی کوالٹی ہوتی تو کچھ اس وجہ سے بھی تو دل جھکتا ہے نا، بڑا کیا عظیم شاہکار ہے بھائی. نا 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 ہم تو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے آدم کو بنا، ہم کہہ رہے جھکو. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں 6000 سال سے یہاں پر ہوں، ابھی یہ بنا ہے اور میں جھکوں. یہ ہے تکبر. ایک سجدے کو نہیں مان رہا تو اس نے آفر بھی کیا اللہ کو. اس نے کہا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے تو میں روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جتنا کسی نے نہیں کیا. تو آپ کوانٹیٹیولی دیکھیں تو بڑی اچھی آفر ہے. پہلے بولتے نا یار لاجک سے بات کرو، تو یہ لاجک تو ہے بڑی اچھی. ایک سجدہ اللہ چھوڑ دے، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتنے میں سجدے کروں گا. اللہ نے کہا نو، یہ ایک ہی چاہیے سجدہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ تو میں چاہوں. حساس موضوع پر آ جاؤں گا میں، لیکن میں کہہ دوں، آپ کبھی بلائیں نہ بلائیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے
کہ جو میں چاہوں. وہ سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں اتنا سجدے کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے وہ سجدے. ہر مقام پر ہر بظاہر اچھی چیز وہ عبادت نہیں ہوتی. خون دینا اچھا کام ہے یا برا کام؟ اچھا کام ہے. بظاہر تو اچھا کام ہے. کیا عزاداری میں شامل ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے عزاداری وہ نہیں جو تو چاہے. عزاداری وہ جو میں چاہوں. مجھے غم چاہیے امام حسین کے، مجھے رونا چاہیے امام حسین السلام کے. اچھا اگر کوئی یہ عبادت کر رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہا ہے، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں عزاداری کیا ہے. آپ بزرگ علماء مراجع کے فتوے بھی دیکھ لیجیے گا سلسلے. عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ہے رونا، رولانا، رونے جیسی شکل بنانا یا غم کا کوئی بھی کام اختیار کرنا. یہ عزاداری. اللہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاہیے. سوال، دعائے عرفہ پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا. تو میں عاشور کے دن پڑھوں؟ ہر اچھا کام آپ لگا دیں گے عزاداری کے نام پر. غور کیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. مجھے اس وقت کیا چاہیے؟ مولانا یہ تو لاجیکلی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. اپنے سر کو پیٹنا، ماتم کرنا، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ وہی کہہ رہا ہے ہزاروں سجدے نہیں چاہیے، ایک چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے تو ایک چاہیے. اب میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں. جو آدم صفی اللہ، ان کا لقب صفی اللہ ہے نا، السلام علیکم وارث آدمہ صفوت اللہ. جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے تو 6000 سال کی عبادت کے بعد بھی اللہ شیطان بناتا ہے. تو جو ولی اللہ کو نہ مانے، میرے ساتھ تو چیزوں کو اس کے کانٹیکس میں سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول کی 2 ازواج کے لیے اللہ تکلف نہیں کرتا، بات وہیں رکی بھی. کہا تم دونوں نے اگر توبہ نہیں کی، اب میں نے پہلے سے اس لیے کہہ دیا کہ فرقہ واریت یہاں سے نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایگزیکٹلی قرآن ہے. ان تتوب، اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی. وہ دونوں کون ہے جا کے دیکھ لیجیے گا تفسیر میں. تو ہم اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ بہتر پاسبل ہے، جو کہ باقرہ ہوں گی یا بیوہ ہوں گی اور عبادت گزار ہوں گی، مسلمات ان تائبات، ان کیا کیا لفظ ہیں، وہ مسلمان ہوں گی وغیرہ وغیرہ. حقیقت میں بھی یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ اتنی بڑی ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا. کہا دیکھو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ پاس میں ہو چکا ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال بنایا ہے. اب یہاں تو میں نام لے سکتا ہوں. نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال بنایا. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فَخَانَتَاهُمَا، لیکن چونکہ نبی کے مشن سے خیانت کی تو فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں. اب وہ کتنا کھل کے اللہ بات کرے گا یہاں پر. وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ، بعد داخل کہا جائے گا ان سے جاؤ جہنم میں چلی جاؤ. اچھا کافروں کے لیے مثال کون ہے؟ نوح علیہ السلام اولو العزم نبی، ان کی بیوی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی. تو پروردگار مومنوں کے لیے بھی تو مثال دے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنائی. اچھا قرآن میں چونکہ ہدایت کی کتاب قیامت تک رہنا ہے اسے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پیئرز کا ذکر کیا. جوڑے، کپل، دونوں شر پر ہوں ان کا ذکر بھی ہے. شوہر بھی شر پر، زوجہ بھی شر پر. دونوں خیر پر ان کا ذکر بھی ہے. شوہر خیر پر ہو زوجہ شر پر ہو وہ بھی ذکر ہے. شوہر شر پر ہو زوجہ خیر پر ہو وہ بھی ذکر ہے. ہر طرح کا رشتہ قرآن میں ہے. آپ کو مثال ملے گی. دونوں شر پر ہیں. بڑی سمپل مثال ہے، میں پڑھوں گا سورہ، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا
چلے یہ قرآن کلاس کا اثر ہے ماشاء اللہ. وامرأتہ اس کی بیوی لتلحتب فی جیدہا حبل من مسد. ماشاء اللہ. ان بچوں کے لیے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد السلام پر. جب آپ گھر جا رہے ہو نا واپس، صرف اس مجلس کی بات نہیں ہے، روٹین بنائے اپنا. جیسے گاڑی میں بیٹھے نا تو کوئی نہ کوئی سوال بچے سے ضرور پوچھا کریں مجلس کے بارے میں. کوئی نہ کوئی بات وہ شروع کر دے. کوئی بات آپ نے کم از کم اگر کوئی ایک بات بھی اسے پوچھنا شروع کی نا تو بچے کی مائنڈ سیٹ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ مجلس میں بیٹھ کر سوچے گا میرے پیرنٹس مجھ سے پوچھیں گے تو کم از کم ایک بات تو مجھے یاد رکھنی چاہیے کوئی، کہ جب وہ پوچھے تو میں بول سکوں. اس کے لیے آپ کو بھی مجلس سننی پڑے گی، باہر رہ کے نہیں اندر آ کے. نہیں وہ 4 جنے میرے پاس جو کچھ کہنا ہے مجھے نہیں میں کہنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو بھی الرٹ رہنا پڑے گا تھوڑا سا کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ پوچھیں گے. اور یہ سنت ہے مولا علی علیہ السلام. خالی ماں کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے، باپ کی بھی. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ خالی ماں کا کام ہے. ماں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو کوئی شک نہیں. تو امام حسن علیہ السلام جب جاتے تھے رسول اللہ کے خطبے میں تو جب گھر واپس آتے تھے تو بی بی فاطمہ نہیں پوچھتی تھی اچھا رسول اللہ معصوم، امام حسن علیہ السلام معصوم، بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ بھی معصوم ہے. لیکن طریقہ بتایا بی بی نے کہ جب بچہ جائے مدرسے جائے مجلس میں جائے واپسی پہ ایک سوال کرو، ایک بات پوچھ لیا کرو کیا ہوا. اور ہو سکتا ہے بچہ فوراً جواب نہ بھی دے، وہ اپنی دھن میں کہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اس پہ پیشنس رکھنا ہے. کیا پھر کوئی بات نکلے گی تو پھر آپ پوچھیں گے. اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب سنا رہے تھے تو اس وقت ایک خاص کیفیت میں لکنت طاری تھی، اور پھر اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج مجھ سے کوئی بلند تر ہستی ایسی ہیں کہ جو میرا کلام سن رہی ہیں. اور پردے کے پیچھے امیر المومنین علی بن ابی طالب موجود تھے. اس کا مطلب ہے کہ باپ کا بھی کام ہے. صلی اللہ علیہ محمد و محمد. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا تو دونوں شر پر ہوں. ابو لہب اس کی بیوی، شوہر خیر پر ہو زوجہ شر پر ہو. ابھی آیت پڑھی حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام خیر پر، بیویاں شر پر. برعکس بھی ہے، شوہر شر پر زوجہ خیر پر. فرعون شر پر، حضرت آسیہ خیر پر. دونوں ہی خیر پر ہو. اب میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ ہے پنجتن کا قصیدہ سورہ رحمان میں. عجب شان ہے یہاں پر. ہم نے 2 سمندروں کو ملا دیا ہے. مرج البحرین یلتقیان، اس کی ایک سائنٹیفک تفسیر ہے. وہ جا کے گوگل پہ سرچ کیجیے گا کہ کون سے 2 سمندر ایسے ہیں کہ جو ساتھ بہ رہے ہیں لیکن ملتے نہیں، تو آپ کو گلف آف الاسکا کی فوٹوز مل جائیں گی. 2 سمندر ایسے ہیں کہ دونوں کا کلر الگ ہے، ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. اس کا ایک باطن بھی ہے. باطن علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اہل سنت بڑے عالم ہیں. تفسیر در المنصور میں لکھتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ 2 سمندر کون سے ہیں؟ حضور نے کہا ہما علی و فاطمہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 سمندروں کو ملا دیا ہے. اب یہ 2 سمندر، اس میں تشبیہ کیا ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا. سیدہ ہیں عصمت و طہارت کی سمندر ہے، علی ہیں علم اور حکمت کا سمندر ہے. اللہ نے ان 2 سمندروں کو ملا دیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے. حضور نے کہا انا برزخ، میں ان کے درمیان ہوں کہ جو جوڑ رہا ہوں سیدہ کو علی بن ابی طالب سے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. فبأی آلاء. ایک آیت اور پڑھوں، میرے ساتھ پڑھیں گے. دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. انا للہ. تو اللہ نے 2 سمندروں کو ملایا.
بی بی زہرا مولا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے اذن سے ازدواج ہوا، اور رسول اللہ ہے برزخ کے کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے. کبھی یہ آلاء ربکما تو کا زبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لولو اور مرجان خارج کی. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے میرے ساتھ آپ. مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پنجتن کا قصیدہ پڑھا ہے یہاں پر. اچھا بالکل یہ تشبیہ، اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا قرآن کی آیتوں میں اور چل سکیں ذرا قرآنی طور پر بات کرتے ہیں. سورۃ الفجر جسے سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے. سورہ امام حسین علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے سورہ فجر کو؟ صادق علیہ محمد نے فرمایا اس لیے کہ اس سورہ کا اختتام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہے سورۃ الفجر. سورۃ الفجر کا نام ہے سورۃ امام حسین علیہ السلام. اس سورۃ الفجر کا آغاز کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. فجر کی قسم، ایک فجر کی، والفجر ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور کی قسم، ایون کی قسم، جفت اور طاق جسے اردو میں کہتے ہیں. واللیل اذا یسر اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے. بڑی سمبولک آیت ہے. اچھا فجر کی قسم، یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہاں فجر اور 10 راتوں سے مراد پہلے تو یہ کہ ذی الحج کی 10 راتیں اور پھر وہ ایک فجر کی جس پر حج ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ محرم کی 10 راتیں اور فجر عاشورہ کی قسم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. شف کہتے ہیں ایون کو، وتر کہتے ہیں آڈ کو. تو 2 4 6 8 10 یہ ایون ہے، اور 1 3 5 7 9 یہ آڈ ہے. ان کی قسم اللہ کھا رہا ہے. قرآن کی بیوٹی کیا ہے؟ ظاہر ہے پھر ظاہر کا باطن ہے، باطن کا پھر ایک اور باطن ہے. یہ قرآن کی ایسی خوبصورتی ہے کہ باطن کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر معنی نہیں رہا، ظاہر اپنے مقام پر انٹیکٹ ہے، لیکن ظاہر کا ایک اور لیئر ہے، پھر اس لیئر کا ایک اور لیئر ہے، ایک اور لیئر ہے. اس طرح ہے میرے ساتھ. تو میں آپ کو آگے چلوں. امام نے فرمایا کہ والفجر سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ آپ معصومین علیہ السلام 14 ہیں، ریورس میں چلیے گا میرے ساتھ. والفجر قائم آل محمد کی قسم، یہ امام نے فرمایا. اچھا باطن جو قرآن کا ہے نا وہ میں اپنے موڈ سے نہیں بنا سکتا. مجھے اچھا لگ رہا تو قرآن کا باطن ہی ہوگا، یہ میں نہیں کر سکتا جب تک کہ حدیث امام نہ ہو. بات ذہن میں رکھیے گا. وہ ہمارے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم جلوس نکالتے ہو، کراچی کی مثال ہے، اب تو کئی دفعہ پرانی مثال ہو گئی. بہرحال کہ جلوس نکالنے کی دلیل کیا ہے؟ تو عزاداری کی تو بہت سی دلیل ہے، لیکن کسی نے کہا کہ ہم نشتر پاس سے جلوس نکالتے ہیں. علم نشرح لک صدرک، اللہ نے قرآن میں کہا ہے علم لے کر نکلو نشتر پاک سے صدر تک. تو یہ باطن میں اپنے موڈ سے نہیں بنا سکتا کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. باطن کے لیے کوئی حدیث امام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ قال الباقر و قال الصادق ہونا چاہیے، تب ہوگا باطن. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک مثال دی ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے. فی بطونہا شراب، اور شہد کی مکھی کے شکم میں ایک مائع ہے، لیکوڈ ہے. فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شہد کی بات ہو رہی ہے نا. امام نے کہا شہد ظاہر ہے، اس کا باطن ہے وہ علم علی بن ابی طالب. ہے میرے ساتھ آپ؟ شہد کا باطن علی بن ابی طالب کا علم ہے. یہاں شہد سے مراد یہ ہے. تو اب باطن کے لیے حدیث چاہیے آپ کو، کیونکہ امام نے فرمایا تو پھر ہمیں سمجھ میں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے تاکہ باطن بتائیں. فی شفاء للناس، اس لیے کہ اس شہد میں جیسے شفا ہے نا انسانوں کے لیے، ویسے علم علی بن ابی طالب میں شفا انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. اب یہاں سے ایام فاطمیہ کا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. شہد وہ کافر کو بھی شفا دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ کافر کا مذہب حق پر ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام یہ رکھا ہے کہ شاید کوئی بھی پیے گا اس کو شفا ملے گی. تو مولا علی سے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کے ان سے تعلقات بڑے اچھے تھے کیا؟
لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو آتے تھے علی سے مسئلہ پوچھنے تو علی بتا دیتے تھے، تو اگر اتنے برے تھے تو پھر علی مسئلہ کیوں بتا دیتے؟ تو اگر فرعون اتنا ہی برا تھا تو اللہ اس کو رزق کیوں دے رہا تھا؟ ہاں، اس لیے کہ اللہ کے رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ اگر فرعون بھی آئے گا نا تو اللہ اسے رزق بند نہیں کرے گا. علی کے امام مبین ہونے کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی غیر بھی آئے گا مسئلہ پوچھنے تو علی یہ نہیں کہیں گے کہ تو مجھے امام ہی نہیں مانتا تو میں تجھے کیوں بتاؤں. آیا ہی پوچھنے کے لیے تو علی جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور فرعون کا تعلق بڑا اچھا، اللہ نمرود کا تعلق اچھا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اور مولا علی علیہ السلام نے کبھی جواب دینے میں آپ جانتے تعامل کیا ہی نہیں، ویٹ نہیں کیا. وہ مشہور بات ہے کہ جب کسی نے کہا کہ علی تھوڑا سا تو سوچ کے جواب دیں، تو مولا علی نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5 ہیں. کہا علی نے کہا سوچا کیوں؟ کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ساری زندگی میرے سامنے ہی کہ جیسے تیرے سامنے 5 انگلیاں، پوری کائنات علی کے سامنے ویسے. تو کہاں سے حوالہ یاد نہیں ہے، نصاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو جواب سوچنے، کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. وہاں پر وہ نہیں ہے معاملہ وہاں. تو اب ذرا غور کیجیے گا، میں بات کو آج آہستہ آہستہ پھر اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا. والفجر، قائم آل محمد کی قسم، ولیال عشر، امام نے فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں. حضرت حجت امام زمانہ کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے جو امام ہیں وہ امام حسن عسکری ہیں، ان سے 10 امام تک اوپر چلے جائیے تو حسن مجتبیٰ ہے. تو امام نے فرمایا یہ قسم ہے من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے دوسرے حسن تک سارے اماموں کی قسم. اب میں کسی اور منزل پر اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، کاش ہم ساتھ صبر کر سکیں. اس کے بعد ہے والشفع والوتر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. کون ہیں معصومین میں کہ جو بحرین ہے، مرج البحرین یلتقی ہے. میرے ساتھ آپ مل کے صلوات بھیجتے ہیں نام بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام پر. اللہ صلی علی والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، والوتر، اور ایک طرح کی قسم جو اشرف کائنات ہے. یہ 14 معصومین کی قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں. ٹھیک ہے. تو علی، اب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کا جو آخری معراج جو حضور نے بیان فرما دیا نا، یعنی کہ جو ہماری عقل کے مطابق ہے، یا یوں لفظ بدل دوں کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے کہ جو ایک انتہا بیان فرمائے، وہ یہ ہے کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس میں جتنا بول لیجیے کم ہے، کہ اگر علی نہ ہو تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. اس لیے کہ 2 ہستیاں برابر کی ہیں، لیکن ایک مجمع میں سامنے ہے، علی بدر میں ہے، احد میں، خیبر میں، خندق میں. ایک مستور ہے جو گھر میں. تو گھر والی بی بی کی فضیلت کیسے سامنے آئے گی؟ کہ وہ بی بی تو کبھی کبھی آئیں گی جب ضرورت پڑے گی اسلام کو، وہ مباہلہ میں آئیں گی، وہ فدق میں آئیں گی، وہ رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائیں گی. لیکن اگر سیدہ کو سمجھنا ہے نا تو بس یہ دیکھ لو کہ علی کیا ہے. اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا ہی کوئی نہ ہو. آدم فمن دون نہ ہو، نہ آدم نہ غیر آدم. یا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے حضور مکرم نے انبیاء کو بھی شامل کر لیا. انبیاء بھی اس لائق نہیں ہیں کہ ہم سر یہ سیدہ کر سکیں. اگر علی نہ ہو تو پھر آپ کو یہ جاننا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق کہ علی کون ہے. تب تو پتہ چلے گا کہ کون وہ مقام پہ کہ جو سیدہ کا ہمسر ہے. یعنی علی، ہائے ہائے ہائے. ایک تو یہ کہ ایک مثال دوں میں، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کے نام سے کون واقف ہے؟ ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں. وہ ہم ایک دفعہ نشست میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں ایک تقریر کر رہا تھا تو گفتگو ہو رہی تھی، تو کسی نے بعد میں آ کر کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. ہوتے ہیں کبھی کبھی مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ. خیر یہاں تو سارے اچھے مولائی چاہنے والے بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں مولانا صاحب آج تو علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ علی کی حد متعین کر دیجیے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں.
سچ کا جب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نجف رضا نعرہ یہاں ہونا چاہیے تھا آپ کا۔ یو علی، یو علی، ٹھیک بیٹا، بعد میں موقع دوں گا میں آپ کو۔ یو علی، اب یا علی کہتے رہا کرے، پتہ ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کے کم سے کم 4 طرح کے وجود ہوتے ہیں: وجود ملفوظی، وجود مکتوبی، وجود ذہنی، وجود حقیقی۔ یہ ممبر ہے نا، ممبر کا ایک ہے وجود ملفوظی، ملفوظی ہے لفظ سے، میں نے کہا ممبر، یہ اس کا وجود لفظی ہے کہ میں نے لکھا ممبر، یہ ہے وجود مکتوبی۔ میرے ذہن میں ممبر کی ایک تصویر آئی، یہ وجود ذہنی، اور یہ ہے ممبر وجود خارجی حقیقی۔ ٹھیک ہے، اچھا مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بچے بھی سمجھ جائیں۔ پانی، ہر شے کے 4 وجود ہیں۔ پانی کا یہ وجود لفظی ہو گیا، لکھا تو وجود قطبی ہو گیا، سوچا تو وجود ذہنی ہو گیا، یہ ہے وجود خارجی حقیقی۔ پیاس کس سے بجھے گی؟ مجھے پیاس لگے تو میں زندگی بھر کہتا رہوں پانی 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 پانی، پیاس بجھے گی؟ لکھتا رہوں پانی 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 پانی، پیاس بجھے گی؟ پانی کے لیے تو وجود حقیقی چاہیے پیاس بجھنے کے لیے۔ ہر شے میں وجود حقیقی کی اصل حیثیت ہے۔ بات واضح ہے؟ سوائے مولا علی علیہ السلام کے وجود کے۔ بات پہنچ رہی ہے، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ وجود لفظی علی کی طاقت پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے یا علی کہا، یہ وجود لفظی ہے نا، بھی تو لفظ کہا ہے، لیکن اس لفظ کی بھی طاقت ہے۔ لفظ کی طاقت پتہ ہے کیا ہے؟ علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے، لیکن علی اور کعبے میں فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو مولا علی علیہ السلام کے وجود قطبی کی بھی حیثیت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت لکھے تو جب تک وہ تحریر رہے گی باقی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ اس تحریر کو لکھنے کے بعد کوئی عمدن اس لیے گناہ کرے کہ میں تحریر لکھ چکا ہوں، لیکن ہوتا ہے انسان، خواہشات نفسانی ہے، کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ ان گناہوں کو معاف کرے گا جو اس نے ہاتھوں سے کیے، اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے علی بن ابی طالب کے فضائل کی تحریر لکھی ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ نے بچوں کے لیے پتہ ہے کام کیا کریں؟ ویسے تو خیر میں ان چیزوں سے بڑا دور رہتا ہوں، یہ برتھ ڈے سیلیبریشن وغیرہ، لیکن جو ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں، آج کے دنیا کا سسٹم ہے، آپ ایک کو کارڈ دیں گے نا تو اس میں مولا علیہ السلام کی فضیلت ایک لکھ کے دے دیا، لکھ کے دیتے منگول تو مولا بہت ہے۔ تو آپ نے تحریر لکھی ہے نا، تو جب تک یہ تحریر رہے گی، بات واضح ہے، اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ رسول اللہ نے کہا ہے، غدیر کے میدان میں کہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے اور باپ بیٹے تک پہنچائے۔ یہ خطبہ غدیر کے اختتام پر ہے، باپ بیٹے تک پہنچائے۔ مولا علی کی ولایت کو پہنچانا، اس خطبے میں رسول اللہ نے باپ کی ذمہ داری بتائی ہے، ماں کی یہاں نہیں بتائی ذمہ داری، باپ کی بتائی، آپ کو پہنچانا مولا علی کی ولایت کو۔ کیسے پہنچائیں گے؟ مجلس میں جب لے کر آئیں گے، اس مجلس میں جہاں مولا علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے۔ ابھی ڈسکلیمر لگانا بھی ضروری ہوتا ہے، خطرہ کی مجلس ہو سکتی ہے، لیکن جہاں مولا علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے نا، اس مجلس میں تو کم سے کم ضرور لے کے جانا چاہیے وہ بچوں کو، تاکہ آپ پہنچائیں اس ذریعے سے مولا علیہ السلام کی ولایت۔ تو مولا علی کے وجود کا اثر یہ ہے، سبحان اللہ، جس کے وجود لفظی کہنے سے گناہ معاف ہو جائے، اس کے وجود حقیقی کی کیا حیثیت ہے اللہ ہی جانتا ہے پھر واقعی۔ ہاں، تو علی بن ابی طالب کیا ہے؟ وہ ہمسر زہرا ہے۔ تو علی، جو خود مولا علی نے اپنے لیے فرمایا کہ قطب عالم امکان ہے مولا علی۔ قطب عالم امکان جانتے ہیں کیا ہے؟ اس بات کو کہہ کے میں مصائب پہ جا رہا ہوں، یعنی عالم امکان پوری کائنات، اس کا مرکز کون ہے؟ سینٹر اللہ نے بنایا۔ ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالعلی گویا کی زیارت جامع کبیرہ کی شرح پر، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے
کہ مولا علی نے اپنے نام کے لیے کہا انا کتب اسمی علی العرش فاستقرنا، میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. وعلی السماوات فقامت، میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرجت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گئی. ہے میرے ساتھ؟ وعلی الریح فزرت، میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئی. وعلی الوادی فہمع، میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اسے نہریں بہنے لگیں. وعلی البرق فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی السحاب فدمع، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسم، اور میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. ذات علی کی عظمت یہ ہے، نام علی کی عظمت یہ ہے، تو ذات علی کی ہیبت کیا ہے اللہ جانتا ہے. میں آپ کو ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جب وہاں نجف اشرف تشریف لے جائیں تو وہاں زیارت کی کتاب کھولیے گا، اور زیارت کی کتاب میں مولا علی کو ایسے سلام ہے کہ السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. یہ زیارت کا جملہ ہے مولا علی علیہ السلام کا. کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے، کسی شاعر کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ مولا علیہ السلام کی زیارت کا فکر ہے. تو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس بارے میں وہ ٹھیک کریں، اس لیے کہ دو نام ہے وہاں پر، رسول اللہ کے نام کی وجہ سے اور مولا علی کے نام کی وجہ سے. السلام علیکم یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، اسم نام ہے مولا علی. ہم جانتے نہیں، ابھی یقین فرمائے گا، ہم عین لام چھوڑیے، ہم اس نام کی حقیقت نہیں جانتے. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، کہ قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، کوئی علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. آپ کو ناراضی کہنا چاہیے تھا، یہاں پر مولا علیہ السلام کا نام لینا چاہیے تھا. ایک دفعہ ٹھیک ہے، اب میں اگلی بات کہتا ہوں پھر. یو علی اس لیے کہ بھی نام ہے مولا علی کی بات ہو رہی، تو مولا علی، یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اگر علی نہ ہو تو زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی ہمکف نہ ہو. یعنی مولا علی ان تمام تر فضائل کے ساتھ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے ابھی یہاں پر برتر کا لفظ نہیں ہے، دیکھیں برابر بنتے ہیں بی بی زہرا کے. جب یہ سب کچھ ہے، چونکہ بی بی مستور ہے نا، تو پھر نام فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کا ادب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اس نعرے کی کیفیت میں وہ نام نہیں لیتے. ورنہ میں اس تفصیل میں کبھی جاؤں گا تو پھر کبھی آپ کو عرض کروں گا، اگر آپ کا دل چاہے گا تو پھر سنائیں گے کبھی، کہ زمینوں پر علی کا نام زیادہ معروف ہے اور آسمانوں پر فاطمہ کا نام زیادہ معروف ہے. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. جی اب اس کی تفصیل کبھی اور. تو مولا علی، وہ علی قطب عالم امکان، تو علی مولا اچھا میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد علی ہم کو فضا ہے. تو علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتام والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس رسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے ساتھ آؤ، مجھے ترتیب میں آ لینے دیجیے پھر سے ایک مرتبہ. تو علی جن ابی طالب قطب عالم امکان ہے، مولا المومنین ہے، یعصب الدین ہے، نبی عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتام والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی ذوالقرنین ہے، علی ابو الحسن والحسین ہے، علی صفوت الہاشمین ہے، غرۃ المہاجرین ہے، ابو الیتام والمساکین ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے،
حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، مذل الاعداء ہے، معز الاولیاء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہیں، اور صفوت الہاشمین ہے، اور علی طالبی ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، عروۃ الوثقیٰ ہیں، مصباح الدجا ہے، ابن ابی مصطفیٰ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، ولی اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ دل بولا علی زمیں بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولے ملک بولا میرا آقا میرا مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، کہ سورج ڈوب کر بولا علی مولا، کہ میسم دار پر بولا تو ہی پہلا تو ہی پہلا ایک نعرہ حیدری۔ دیکھو ہمارے پہلے خلیفہ بھی علی ہیں اور چوتھے خلیفہ بھی علی ہیں۔ پہلے خلیفہ علی بن ابی طالب ہیں، چوتھے خلیفہ علی ابن حسین ابن علی بن ابی طالب ہیں۔ تو دونوں علی ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یہ جناب نسیم امروی صاحب کے ایک شعر سے میں نے استفادہ کیا ہے یہاں پر۔ تو اب مولا علیہ السلام یہ تمام مراحل کے بعد بی بی زہرا کے ہمکف بنتے ہیں۔ آپ سمجھ آ رہے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے فاطمہ کے سلام اللہ علیہ۔ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر۔ میں ان 6 مصروں سے آپ کو لے جا رہا ہوں مصائب تک، لیکن میں خاص رخ ہے تو حضرت امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ، خاص ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا تھی تو انہوں نے کچھ لکھا ہے خاص الخاص۔ تو کہتے ہیں آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، کیوں؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر۔ دلیل آ گئی۔ پھر آگے اور دلیل لیتے، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر۔ فإنا أعطيناك الكوثر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یاد کیا ہے نا، تو قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر۔ اب تک یہ جو سمجھا رہے ہیں نا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا آفاق میں نہیں ہے زہرا کا کوئی ہمسر، تو بیت میں ایک ایسے مضمون کا اضافہ کیا کہ جو غیر متوقع۔ اب ذرا سوچئے گا اور تصور کیجئے گا، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر۔ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے۔ یہ ثانی زہرا بنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، فقط ثانی زہرا بی بی زینب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بتائیں خطبہ فدق کی راویہ کون ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ خطبہ فدق جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی راوی ہے نا اس کا، وہ راوی کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی، جو اس وقت 5 برس کا سن تھا ان کا۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو خطبہ دے رہی ہے نا شام کے دربار میں، یہ عکس سیدہ ہے۔ ہاں، جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے مدینہ کے دربار میں خطبہ دیا تھا تو سیدہ کی پرورش یافتہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، اور میں اس کو اپنے آپ کی سیکھنے کے لیے کہتا ہوں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے 4 فقرے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ یہ پیغام سیدہ بھی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا سارا خلاصہ آ جاتا ہے۔ عالمہ غیر معلمہ بات کر رہی ہیں وہاں پر، سیدہ کا نور ہے وہاں پر۔ تو 4 جملے آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لے جا رہی ہیں، ابھی میں مسائل تھوڑا سا دور ہوں، یہ کوئی ایک سیکھنے کی بات ہے۔ آپ کو ماشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا کی، آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ لیکن اس میں ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں مقتل میں، اور میدان مقتل میں پہلی مرتبہ ایک بہن بھائی کا لاشا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ گریہ کرے، اس سے پہلے کہ وہ آہ و فغاں بلند ہو، سب سے پہلے کیا کہا بی بی نے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان،
پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما دے. کام اچھا کر لینا خالی کافی نہیں ہے، کام کا قبول ہونا ہے. تو کیسے قبولیت سے دور ہو جاتا ہے کوئی کام؟ جب اس میں للہیت ختم ہو جائے، جب میں آ جائے. ٹھیک ہے، اب میں چونکہ اب ایک بہت سیریس نوٹ پہ پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں وہ آپ کو کوئی اور مثال نہیں دوں گا، لیکن بہرحال بہلول کی مثال ہے تاریخ میں. ہارون رشید نے ایک مسجد بنوائی، تو مسجد کا جب بنواتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان انڈیا کے لوگ تو زیادہ جانتے ہیں کہ افتتاح کرنے کے لیے جب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو تختی پہ نام وغیرہ، تو بہلول پہلے سے پہنچ گئے اور انہوں نے تختی پر اپنا نام لکھ دیا. تو ہارون رشید جب افتتاح کے لیے پہنچا تو دیکھا بہلول کا نام لکھا ہوا ہے. بہلول کا نام کس نے لکھا ہے؟ تو بہلول نے آ کر کہا کہ بس سمجھ میں آ گیا کہ نام کے لیے بنوائی تھی، اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی. تو پہلا فقرہ بی بی نے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اس قربانی کو قبول کر. پہلے یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. دوسرا فقرہ رہنا چاہیے ما رأیت الا جمیلا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں 18 بنی ہاشم لاشیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے 5 بھائی شہید ہوئے ہیں کربلا میں. ایک امام حسین علیہ السلام ہے، ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، اور 3 اور بھائی ہیں. عباس علیہ السلام کے 3 اور بھائی، جس کے 5 بھائی شہید ہوئے، 2 بیٹے. کم سے کم جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے 4 ورنہ 5 بھتیجے. امام حسن علیہ السلام کی 3 اولادیں شہید ہوئی کربلا میں، اور امام حسین علیہ السلام کی 2 اولادیں، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر. بی بی زینب کے 5 بھتیجے. اور بنی ہاشم کے خانوادے کے مزید 6 افراد. یہ 18 بنی ہاشم. بی بی ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے حسن خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. ایک چھوٹی سی مشکل آ جاتی ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں اللہ سے، میں تو اتنا اچھا مومن تھا، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بات میں کوئی حسن و جمال رکھا ہوا، کوئی خوبی رکھی ہوئی ہے. اس امتحان سے انسان گزر جاتا ہے تو پھر اللہ پہ کچھ اور مقام عطا کرتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. تیسرا جملہ یاد رکھیے گا کہ دربار یزید میں کہہ رہی ہیں، اس لعنت اللہ علیہ کے دربار میں، کہ کد قیدک وسع سعیک، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا ہی نہیں سکتا. یہاں عجب ہے. آپ اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر یہ جملہ تصور فرمائیے گا. اور تیسرا جملہ یہ تھا. چوتھا جملہ یہ کہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے انشاءاللہ. یہ زندگی میں سیکھنے کے لیے باتیں ہیں. انی استصغر قدرک، کہ اے یزید میں تجھے ذلیل و حقیر سمجھتی ہوں کہ تجھے بات کرنے کے بھی قابل سمجھتی. یہ ہے عکس سیدہ سلام اللہ علیہ، نور سیدہ. بس فرق یہ ہے کہ جب بی بی دربار میں گئیں، بی بی فاطمہ، تو سر پر حجاب تھا اور ہاتھ کھلے ہوئے تھے. بی بی زینب جب دربار میں گئیں تو بال کھلے ہوئے تھے اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو کربلا کے مصائب ہیں در حقیقت یہ بھی بی بی فاطمہ کے مصائب ہیں. میرے ساتھ آپ، میں معذرت چاہتا ہوں، بات کرتے کرتے مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اس وقت، اور مصائب باقی ہیں، اور مصائب ہی ایاب فاطمیہ میں اصل مقصد. بیٹا اس کو کھلا رکھیے گا، ایک کھلا رکھیے گا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میں ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے ممبروں سے. ایک لائٹ کھلی رکھیے گا بیٹا. آپ نے سنا ہے ممبروں سے کہ کیا ہوا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، لیکن کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ لفظ بلفظ سنیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ کے در پر کیا ہو رہا تھا، لفظ بلفظ. اور یہ روایت بڑی دل ہلا دینے والی ہے. بحار الانوار میں جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 18 پر، جنہیں جا کے دیکھنا ہے وہ چیک کر لیں. دیکھیں، نام ہے بی بی فاطمہ کا احترام پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ بیٹیاں دینے عطا کی ہیں. میں نے کہا کہ باپ کے دل میں خاص ایک محبت ہوتی ہے بیٹی کی. سکونی امام کے صحابی ہیں، صادق آل محمد کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اے مولا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. امام نے کہا کیا نام رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا سمیتھا فاطمہ، میں نے فاطمہ نام رکھا ہے. جیسے ہی اس نے کہا نا تو امام نے سر جھکا کر 3 مرتبہ ادب سے پہلے کہا فاطمہ 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 سلام اللہ علیہ. اس کے بعد کہا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو یاد رکھ فلا تضربھا ولا تلعنھا ولا تسبھا. نام زہرا کا احترام ہے کہ اگر یہ نام کسی اور بیوی پر ہو تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ جس بیٹی کا نام فاطمہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا.
ولا تلعنھا، اس پر دیکھ لعنت ملامت نہیں کرنا کیونکہ اس نام کا احترام ہے. ولا تسبھا، اسے بری طریقے سے جھڑکنا نہیں کیونکہ نام فاطمہ ہے. جس بیوی کا نام فاطمہ ہو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو جو خود فاطمہ ہے ان کے ساتھ مدینہ میں کیا ہو رہا تھا، اس بیوی کی کیا کیفیت تھی. اللہ اکبر. اس روایت کا جب اختتام ہوگا نا تو اس میں کیفیت اور آئے گی، تو میں پہلے ہی سے جواب بھی دے دوں اور آپ کو مسائل کی طرف اور متوجہ کر دوں. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے میرے ساتھ یہاں پر آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں انشاءاللہ سے اچھی خاصی معقول بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف فرمائیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذکر سننے کے لیے. آئے ہائے ہائے. مولا نے کہا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے. جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ فاطمہ کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں. یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی. علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی ایسی غربت، یعنی مولا علی علیہ السلام کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں ایسے کھینچ رہے تھے کہ جیسے ایک ذبیحے کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. اور یہودی نے ایک منظر دیکھا، یہ اس نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو کسی نے اس یہودی سے کہا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا، اس میں کلمہ پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا ہوا اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا شجاع ہے. آج اس کی زوجہ پر دروازہ گرا ہے، اہل و شکستہ ہو گیا ہے، اس کی گردن میں رسی ایسے کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں، تب بھی یہ خاموش ہے اور صبر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی کوئی حجت ہو نہیں سکتا. مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا حق تھا تو آپ نے پھر اس وقت تلوار کیوں نہیں نکالی، تو یہ کتاب الکافی کی روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اگر علی اس وقت تلوار نکال لے ایسا فتنہ وہاں پر مدینہ میں پھر کھڑا ہوگا کہ پورا اسلام ہی ختم ہو جائے، اسی وقت ختم ہو جائے. یہ صبر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. بس اس کو ذہن میں رکھیے گا، پھر روایت سنیے گا کہ فقالت وہی باقیہ 300 لوگ تھے کم از کم بدماش کہ جو سیدوں کی ماں کے گھر پر اور اس دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں. فقالت وہی باقیہ، بی بی نے اس وقت فریاد کی جبکہ وہ گریہ کر رہی تھی آہو بکا. اللہم نشکو اللہم الیک نشکو فقط نبیک، پروردگار میں شکوہ کرتی ہوں تجھ سے، یعنی فریاد کرتی ہوں کہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ارتداد امتہ علینا، اور امت ہم سے مرتد ہو گئی. یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ نے فرمایا امت نے ہم سے منہ موڑ لیا. وَمَنْعَهُمْ إِيَّانَ حَقًّا الَّذِي جَعَلْتَهُ لَنَا فِي كِتَابِكَ الْمُنزَلِ، اور امت نے ہمیں وہ حق نہیں دیا کہ جو تو نے کتاب میں نازل کیا تھا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب جو رونے کے لیے تشریف لائے اگلا جملہ سنیے گا. آپ نے خالی مصائب میں یہ سنا ہے کہ بی بی کا دروازہ گرا، اس سے پہلے کیا ہوا ہے سیدہ کے ساتھ ذرا سنیے گا. ابھی بی بی فریاد کر رہی تھی نا. فَقَالَ لَهَا فُلَانٌ، ایک فلاں نے کہا، میں نام نہیں لے سکتا یہاں پر، آپ پر واجب ہے کہ آپ بتلائیے گا اپنے بچوں کو جا کر کہ کس نے سیدہ پر ظلم کیا تھا. اس نے دروازے کے پیچھے سے بے احترامی اور بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ دعی انکی یا فاطمہ حمقات النساء، اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دعی انکی یا فاطمہ حمقات النساء، تمہارے ہی گھر میں نبوت ہو اور تمہارے ہی گھر میں خلافت ہو، یہ میں نہیں ہونے دوں گا. وہ اخذت النار فی خشب الباب، اور فاطمہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی. وہ ادخال قنفس یدہ، اسی کا ایک غلام قنفس جس نے ہاتھ اندر بڑھایا، یروم و فتح الباب، اور زور سے دروازے کو دھکا دیا. وہ ضرب فلان لہا بالصوت، پھر ایک ملعون نے تازیانہ مارا علی عضدھا سیدہ کے بازوؤں پر، حتی سارا کا دملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان فاطمہ کے بازوؤں پر ہمیشہ باقی رہے. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے کہ اے مولا، جب دوسری خلافت میں سب کے وظیفے بند ہو گئے تھے تو قنفس کا وظیفہ کیوں جاری تھا؟ کہ یہ اسے ایک تازیانے کا انعام تھا کہ جو بازو سیدہ پر مارا. کہاں
آئے ہیں رونے والے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. دیکھو محرم کے مصائب ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں. ایام فاطمیہ مجھے کہنے تو آج حسین پرسہ لینے کے لیے کربلا سے آئے، ان کی ماں کا ذکر سننے کے لیے. آج امام حسن علیہ السلام غریب مدینہ آئے ہیں، شام سے ایک بیٹی آئی ہے بی بی زینب کبریٰ. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی فاطمہ، آپ نے مدینہ میں ایک تازیانہ کھایا تھا، اللہ جانے زینب نے کوفہ سے شہادہ کتنے لائی. اللہ اکبر. نام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو رو سکے وہ روئے، جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل ضرور بنے. جو آنسوں کو، یہ احادیث امام ہے، جس کی آنکھیں نم ہو جائیں تو الگ اجر ہے، اگر آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں تو الگ اجر ہے، چیخ اور آہو فغا بلند ہو جائے الگ اجر ہے. وَرْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، امام نے کہا خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. حتی صارت تبلج رسول سیدہ سلام اللہ علیہ کے بازو پر سیاہ نشان وَرَخْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ. کیسے کروں اس کا ترجمہ؟ یہاں علماء تشریف فرمائے، ایک ملعون نے اپنے پیر سے دروازے کو دھکا دی حتی اصابہ بطنہا، یہاں تک کہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا. وَيَّ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِشِدَّتِ عَشْقٍ، محسن شکم سیدہ نے مار دیا گئے. سادات کرام جو یہاں تشریف فرمائے، آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو مومنین ہم سب کی روحانی ماں ہے بی بی فاطمہ الزہرا. اے امام حسن علیہ السلام عرصہ قبول کیجئے گا. اے امام حسن وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، ایک شقی نے پیر سے دروازے کو دھکا دیا حتی اصابہ بطنہا، یہاں تک کہ دروازہ گرا سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر اور وہ شکم سیدہ پہ لگا. وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، اور بی بی 6 ماہ سے حضرت محسن سے حملت. وہ ہجوم فلاں، اور ایک ملعون نے اور آگے بڑھ کر دروازے پر، اس میں سری عبارت یہ نہیں ہے لیکن باقی عبارتوں سے اگر ملا کے پڑھوں یہ تو مزید حملہ کیا، یعنی اپنا پیر دروازے پر رکھا. وَقُنْفُذْ وَابْنِ الْوَلِيدِ، آئے ہائے ہائے وَصَفْقِهِ خَدَّ. مجھے معاف فرمائیے گا، ایک ملعون نے ہاتھ اٹھایا بھی حتی بدا کرتا حتی خیمہ، یہاں تک کہ سیدہ نے چادر کے نیچے سے اپنے بالوں کو پھیلا دی. وہی تجرب بالبکا، اور فاطمہ فریاد کرتے ہوئے رو رہی تھی. وَتَقُولُ وَعَبَدَا رسول اللہ، اور کہہ رہی تھی اے بابا آپ سیدہ کو چھوڑ کر چلے گئے بابا. سیدہ پر ہاتھ اٹھایا گیا. یا فاطمیہ میں یہی گریہ کا حق ہے، اسی خاطر تشریف لائے. ابنتو کی فاطمہ تکذب و تضرب، بابا آپ کی بیٹی کو کاذبہ کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھٹلایا گیا. و تضرب، اور مارا گیا. و یقتل جنین فی بطنہا، اور جو میرے شکم میں تھا اسے قتل کیا گیا. جب اتنا ہو چکا، رسول اللہ نے وعدہ لیا تھا کس سے؟ شاہ خیبر گیر سے. وخروج امیر المومنین میں داخل تھا. اب امیر المومنین اس دروازے کے بعد تشریف لائے. محمر العین، علی کی آنکھیں سرخ تھی، اور بی بی فاطمہ کو سنبھالتے ہوئے کہا اللہ اللہ تکشفی خمار، اے سیدہ اگر آپ نے اپنے بالوں کو کھول کر بد دعا فواللہ یا فاطمہ، اے بی بی یہ نہیں کیجئے گا، اس لیے کہ خدا کی قسم لئن فعلت ذلک، اگر آپ نے یہ کر لیا، لا ابقى اللہ علی الارض من یشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس زمین پر آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے. ولا موسیٰ ولا عیسیٰ ولا ابراہیم ولا نوح ولا آدم، اور نہ موسیٰ ہوں گے، نہ ابراہیم رہیں گے، نہ نوح، نہ آدم. ولا دابۃ تمشی علی الارض، نہ کوئی زمین پر چلنے والا بچے گا. اے سیدہ اللہ کی بد دعا سے سب کو ہلا کر. ولا طائرا فی السماء، آسمان کا کوئی پرندہ بچے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے ہلاک کر دے گا. ثم قال، اس کے بعد امیر المومنین نے ایک روایت میں اس طرح سے کہ اس شقی کو گریبان سے پکڑا کہ بس اب صبر جواب دے گیا علی کہ یا ابن الخطاب لکل ویل من یومک ھذا، آج کے بعد تیرے لیے ہمیشہ کا ویل ہے. وصاح امیر المومنین بفضہ، اور مولا علی نے بی بی فضہ کو آواز دی اور بی بی فضہ کو بلا کر کہا یا فضہ مولاتک فاقبلی منہا ما تقبلہ النساء،
اے فضا ذرا آئیے گا اپنی بیوی کے پاس، اس لیے کہ اس موقع پر ایک خاتون کو دوسری خاتون کی ضرورت محسوس ہوتی، اس لیے کہ محسن شہید ہو چکے ہیں۔ اگر آپ گریے کے لیے آمادہ ہیں اور آپ کی صدائیں بلند ہیں، بس یہی وقت تھا کہ وہ علی کو اب کھینچ کر لے جانے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد، میں روایت آج مکمل کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد بی بی فاطمہ کو غش فاقہ ہوا، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے بیوی کی۔ پہلا سوال فضا سے کیا، این علی جبلہ بیتا ہے، علی کو کہاں لے کر گئے؟ کہے بی بی علی کو کھینچ کر لے کر گئے دربار میں تاکہ بیعت طلب کریں۔ بی بی فاطمہ اسی کیفیت میں اٹھی، دربار میں آئی، علی کی گردن پر تلوار تھی۔ یا اللہ، بی بی فاطمہ نے مسجد کے قریب آ کر کہا اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو اسی وقت بد دعا کروں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، قریب تھا کہ مدینہ پر عذاب آ جاتا۔ لوگوں میں ایسا خوف ہوا کہ علی کو چھوڑ دیا۔ جو رونے آئے ہیں نام زہرا پر، میں جملہ کہنے لگا ہوں، علی کو بچا لائی فاطمہ۔ میں کہوں گا اے بی بی، کاش کوئی کربلا میں نہیں ہوتا، حسین کی گردن پر تلوار تھی، حسین پر ضربتیں لگ رہی تھی، 40 قدموں کے فاصلے سے حسین کی بہن دیکھ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں؟ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ۔ نام امام حسین علیہ السلام آ گیا۔ ظاہر ہے کہ بی بی فاطمہ کے مصائب امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ زیارت ناہیہ کا جملہ سنا ہے، یہ جملہ سنیں ایک بار، پھر اپنی آوازوں کو بلند کریں گے اور پھر میں توسل پڑھوں گا انشاءاللہ امام حسین کے نام سے کہ لَقَدْ سَكَنَتْ حَوَاسُكَ وَخَفِيَتْ أَنْفَاسُكَ۔ اے مولا، آپ نے اپنی سانسیں روک لی تھی اور آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے۔ جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ تو تڑپتا ہے۔ امام حسین نے کیوں اپنے ہاتھ پیر روک لیے؟ لیکن حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ الزہرا مجھے تھے۔ حسین اگر سیدہ کے سامنے تڑپ، میری ماں کو تکلیف نہ ہونے کو، امام حسین نے دست و پا ساکن کیا۔ حسین سیدہ کے سامنے ذبح ہوتے رہے۔ آغوش بات ہے۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا فتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيها۔ نام امام حسین پر یا وجيها عند الله اشفع لنا ماشاء اللہ یا وجيها عند الله اشفع لنا۔ ایک مرتبہ کہیں گے ظہور امام زمانہ کے لیے جنت البقیع یا وجيها عند الله اشفع لنا عند